السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ در کھلا ہے در کھلا ہے کی دوسری سیریز حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے، جو مومنین کی ماں ہیں۔ اسی نسبت سے ہم ان کی ہستی کی بے شمار خوبیاں دیکھیں گے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ خیبر میں ایک قیدی کی طرح مسلمانوں کے گروہ میں داخل ہوئیں۔ وہ ایک یہودی سردار کی بیٹی، ایک بہادر نوجوان کی بہن اور 2 مرتبہ شادی کے بندھن میں بندھ کر طلاق یافتہ ہوئیں اور پھر بیوہ۔ جنگ خیبر کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، یہ یہودیوں کی آخری پناہ گاہ تھی جو 5ویں ہجری میں جنگ میں تبدیل ہوئی۔ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آنے والے 5 سال پہلے مسلمانوں نے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا کہ بیرونی طاقتوں کا وہ مل جل کر مقابلہ کریں گے، مگر مکے کے مشرکین کا ظلم جب انتہا کو پہنچ گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی جواب دینے کے بجائے وہاں سے ہجرت کرنا مناسب سمجھا اور مدینہ کو اپنا وطن بنا لیا، تو یہاں کے یہودیوں کو مشرکین مکہ آ کر بہکانے اور بھڑکانے لگے۔ جو ظلم مشرکین مکہ کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ یہاں کے یہودی اپنانے لگے اور تنگ آ کر ان پر جنگ کرنے کی نوبت آ گئی۔ مشرکین اور یہودیوں نے 27 دن مسلمانوں کا گھیرا ڈال کر محاصرہ کیا، لیکن آپ ہی گھبرا کر یہ محاصرہ توڑ کر نکل گئے اور ایک کے بعد ایک تمام یہودی قبائل جنگ جیتنے کے خواب لیے ہارتے چلے گئے۔ جنگ خیبر اس سلسلے کی آخری کڑی تھی جو منافقین اپنے گھر میں دبک کر بیٹھ گئے تھے اور سچائی، شجاعت اور بہادری کی راہ چھوڑ دی تھی، یا تو جنگ میں مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے۔ جو بات نصیحت سے نہ سمجھائی جا سکے وہ حسن سلوک سے سمجھائی گئی۔ قیدیوں کے ساتھ مناسب رویہ اختیار کیا گیا۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ خیبر کے بعد ایک قیدی کی حیثیت سے مسلمانوں کے گروہ تک آئیں۔ خیبر کی جنگ کے بعد وہ ایک معمولی کنیز کے درجے پر تھیں۔ وہ اپنی آزادی کی جدوجہد کے فریاد لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں، اور وہ تب کسی صحابی کے حوالے کیے جانے والی تھیں۔ تب کچھ اور صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ سردار کی بیٹی ہیں اور خود ان کے لیے ہی موزوں ہیں۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، جس کو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے عقد میں لے لیا، انہیں آزاد کیا اور یہی مہر قرار پایا۔ ابھی کچھ شرعی معاملات حائل تھے، اس لیے وہ دوسری خواتین کے ساتھ سفر کرتی رہیں اور وادی صحبہ سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئیں۔ قافلہ خیبر سے مدینے کی طرف رواں تھا، لیکن اچانک جس اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اس اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، اور جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا زمین پر گر پڑے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صورتحال دیکھتے ہی اپنی سواری سے چھلانگ لگا دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے ان کی بیوی کی خبر لیں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اپنے چہرے پر پردہ ڈالا، پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چادر اڑائی، اونٹنی پر سوار کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ کہنے کو یہ معمولی واقعہ تھا، مگر یہ غیر معمولی تھا۔ ایک طرف حادثہ ہوا
جس میں ایک نامحرم مرد کو اجازت دی گئی کہ وہ حادثے سے دو چار خاتون کی مدد کرے۔ دوسرے، پردے کا لحاظ یہاں بھی رکھا گیا۔ تیسرے اور سب سے اہم، شادی کرنے والے جوڑے آپس میں محبت سے کس طرح رہیں۔ شوہر کا پہلا کام بیوی کی خبر گیری کرنا ہے، بیوی کی دلجوئی کرنا۔ یہاں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صفیہ سے پوچھا کہ انہیں چوٹ تو زیادہ نہیں لگی تو وہ رونے لگیں۔ انہوں نے ان کی دلجوئی کی، انہیں سمجھایا، لیکن اس پر ان کا رونا اور بڑھ گیا۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دور ہٹ کر خاموشی اختیار کر لی۔ یہ واقعہ تمام شادی شدہ جوڑوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ پہلا کام شوہر کا بیوی کی خبر گیری کرنا ہے، بیوی کی دلجوئی کرنا ہے، لیکن اس بات کا اگر لڑکی بے جا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے تو تھوڑی سی دوری اختیار کر لی جائے تاکہ ہمیشہ کی دوری سے بچا جا سکے۔ قیامت تک یہ زرین اصول میاں بیوی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ واقعہ بظاہر معمولی نظر آتا ہے، مگر اتنے چھوٹے سے واقعے میں قیامت تک شادی شدہ جوڑوں کے لیے ایک زبردست مثال ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میں ایک رات آپ سے ملنے گئی، میں نے آپ سے باتیں کی اور واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے الوداع کہنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش ان دنوں سیدنا اسامہ بن زید کے گھر میں تھی۔ وہاں سے انصار کے دو آدمی گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے رفتار تیز کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا ذرا ٹھہرو۔ وہ رک گئے۔ آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، یہ کیا آپ نے فرما دیا؟ آپ کی ذات اقدس اور ہمارے ذہن میں کوئی شبہ، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے رگ و ریشے میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے شبہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی شر نہ پھونک دے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اور اس معاملے میں کسی شبہ کو کوئی جگہ نہیں دینی چاہیے۔ سیدہ صفیہ سے منسوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک اور واقعہ بتاتا ہے کہ شوہر اور بیوی مل کر تمام مسائل کا حل کس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو بتایا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بارے میں باتیں کرتی ہیں اور اپنے آپ کو مجھ سے بہتر قرار دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا کہ آپ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ دونوں مجھ سے بہتر کس طرح ہو سکتی ہیں؟ میرے شوہر سیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہر حرف، ہر واقعہ قرآن کی نمائندگی کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ پوری انسانیت ایک ہی ڈور میں بندھی ہے، نہ عربی کو عجمی پہ نہ عجمی کو عربی پر فصیلت ہے۔ چاہے کوئی ہو، کالا گورا، کسی نسل، کسی خطہ یا کسی زبان کا بولنے والا، انسان کا غلام ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان اور انسان برابر ہیں اور نہ کوئی چھوٹا ہے اور نہ کوئی بڑا۔